السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے قسط نمبر 14 کی طرف۔ دعا، یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یشال نے دعا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی، کہیں کیا بات ہے؟ دعا نے یشال کے پاس جا کر کہا۔ دعا، آج جب مجھے یہاں شفٹ کیا گیا تو یہاں پر آتے ہوئے میری ملاقات احمد شاہ سے ہوئی۔ یشال نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابھی، بھائی گھر جا کر بتا رہے تھے۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ کیا لینے گئے تھے ہسپتال؟ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اس ہسپتال میں ہیں، دعا نے کہا۔ اصل میں وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے دعا۔ یہ کہتے ہوئے یشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کس کے لیے آئے تھے وہ؟ بھابھی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ روئیں مت پلیز، مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ دعا نے یشال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دعا، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ کہہ کر یشال نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نیچے منہ کر کے رونے لگی۔ کون لڑکی بھابھی؟ بھابھی بتائیں مجھے، کون ہو سکتی ہے؟ وہی ہوگی جس کے پیچھے تمہارا بھائی یہ سب کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے تمہارے بھائی کے سامنے ذلیل کیا، مگر تمہارا بھائی تو غلام ہے اس لڑکی کا، وہ لے گئی تھی اسے اپنے ساتھ۔ یشال نے روتے ہوئے کہا۔ اللہ غارت کرے ایسی بے حیا لڑکی کو۔ بھابھی، آپ روئیں نہیں پلیز، میں سمجھتی ہوں اس وقت آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں بھائی کو بہت سنا کر آئی ہوں۔ یا اللہ، نہ جانے کب ان کو عقل آئے گی، دعا نے یشال کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دعا، ارہا کا کیا قصور ہے، تم خود بتاؤ۔ بھابھی، نہ ہی ارہا کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی قصور ہے۔ اگر قصور ہے تو صرف بھائی کا ہے۔ اتنے میں زاویار اندر داخل ہوا۔ تم کب آئی دعا؟ زاویار نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ جاؤ دعا، زاویار کو کھانا دو جو تم لے کر آئی ہو، یشال نے دعا سے کہا۔ اچھا بھابھی، آنٹی آپ بھی کھا لیں کھانا زاویار کے ساتھ، دعا نے کہا۔ ابھی ڈاکٹر یشال کے چیک اپ کے لیے آنے لگے ہیں، تم دونوں کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ دعا، ایسا کرو تم زاویار کو ویٹنگ روم میں لے جاؤ، وہاں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ دونوں، یشال نے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا جو دعا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، دونوں ویٹنگ روم میں چلے گئے۔ ویسے تم کیوں لائی ہو کھانا میرے لیے؟ کیا میری اتنی فکر کرتی ہو تم؟ تمہارے لیے تو نہیں لائی، میں تو آنٹی کے لیے لائی تھی۔ میں نے سوچا چلو آپ بھی کھا لو گے آنٹی کے کھانے کے بعد۔ اچھا جی، مطلب یہ کھانا میرے لیے نہیں بن کے آیا ہے نا؟ میں بھی نہیں کھاؤں گا اب، زاویار نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں ہاں، ارے مذاق کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے ہی بنا کر لائی ہوں۔ ارے مذاق کر رہی ہوں، میں تمہارے لیے ہی بنا کر لائی ہوں، دعا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو پھر ایک نوالا اپنے ہاتھ سے کھلا دو مجھے، زاویار نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں زاویار، یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ ٹھیک ہے جی، مرضی ہے آپ کی۔ زاویار کھانا کھا رہا تھا اور دعا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ بولو نا، کیوں دیکھ رہی ہو؟ بس یہی دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی نے یشال بھابھی کے ساتھ اتنا برا کیا، مگر اس کے باوجود تمہارا میرے ساتھ رویہ بالکل پہلے جیسا ہے۔ تم نے کبھی مجھ سے غصے یا نفرت سے بات نہیں کی۔ دعا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا بھائی کر رہا ہے، اور میرا رویہ کیوں تبدیل ہوگا بھلا تمہارے ساتھ؟ پاگل لڑکی، ایسا مت سوچو۔ بہت اچھے ہو تم زاویار، دعا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، اب بس کرو، ویسے کھانا مزیدار بنایا ہے تم نے، خود بنایا تھا یا کسی سے بنوایا تھا؟ زاویار نے دعا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے خود بنایا ہے، اور میں کیوں کسی سے بنواتی؟ آئے زیادہ، دعا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اچھا سنو تو،
मजाक कर रहा हूँ, ये लड़की भी ना। जावियार ने सब चीजें उठाई और कमरे की तरफ चला गया। दुआ कमरे में मुंह बनाकर गई तो ये शाल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? जावियार ने कुछ कहा है क्या? जावियार कमरे में दाखिल हुआ। जावियार, क्या हुआ है दुआ को? जरूर तुमने कुछ कहा होगा इसे। नहीं आपी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये खुद वहां से उठकर आ गई। झूठ बोल रहा है ये भाभी, कहता है खाना तुमने खुद नहीं बनाया बल्कि किसी और से बनवाया है। दुआ ने जावियार की तरफ देखते हुए कहा। दुआ बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है और बहुत जायका भी है इसके हाथों में। ये शाल ने जवाब दिया। ओह अच्छा जी, चलो गलती हो गई, माफ कर दो बाबा। ठीक है, कर दिया माफ, दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब दुआ को तंग मत करना, शुक्र करो तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बना कर लाई है, वरना उस दिन से तुम बाहर का ही खा रहे थे। जी जी, बहुत मज़े का खाना था, बहुत शुक्रिया दुआ, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से खाना बना कर लाई। जावियार ने हंसते हुए कहा। इतने में शहरयार भी आ गया। कैसी हैं भाभी आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो शहरयार? मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गई हैं। हाँ, अल्लाह का बहुत बहुत करम है, जावियार ने कहा। इरहा कहाँ है? ये रही, अभी सोई है, सारी सारी रात सोती नहीं है और दिन में इस मैडम की आंखें नहीं खुलती। ये शान ने इरहा की तरफ देखते हुए कहा। अरे देखें तो सही, कैसे मज़े से सो रही है। शहरयार ने इरहा को चूमते हुए कहा। शहरयार, देखो इरहा बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है ना? दुआ ने कहा। नहीं जी, हमारा नहीं जी, हमारी इरहा तो बिल्कुल अलग है सबसे। और ये क्यों अपनी फूफो पर जाएगी भला, जो हर वक्त हमसे लड़ती रहती है? शहरयार ने दुआ को तंग करते हुए कहा। ये शाल भी हंसने लगी। देख रही हूँ जब से इरहा आई है ना, तब से तुम सब मुझसे प्यार नहीं करते, बस इरहा इरहा करते हो अब, दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। अब सारा प्यार बस इरहा के लिए है, शहरयार ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। दुआ, ये तुम्हें तंग कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है, शहरयार ने ये शाल और दुआ से कहा। क्या बात है शहरयार? दुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा। हाँ कहो, क्या बात करनी है? ये शाल ने हैरानगी से कहा। वो असल में बात ये है कि मैं, ये कहकर शहरयार चुप हो गया। चुप क्यों हो गए हो, बोलो आप, दुआ ने कहा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ, शहरयार ने डरते डरते कहा। वाह शहरयार वाह, तालियां, हमें लगा पता नहीं क्या बताने लगे हो, दुआ ने हंसते हुए कहा। दुआ देखो तो सही, कैसे पसीने आ रहे हैं इसे। विशाल ने शहरयार की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। मैं तो बहुत डर रहा था कि आप दोनों का ना जाने क्या रिएक्शन होगा ये सुनने के बाद, शहरयार ने कहा। अरे लो, इसमें डरने वाली क्या बात है, दुआ ने शहरयार की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है और तुम उससे कब मिले? ये शार ने ये शाल ने शहरयार से सवालात किए। अरे अरे, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो मेरी क्लास में पढ़ती है और हम एक दूसरे से। क्या एक दूसरे से? बोलो अब, दुआ ने हैरानगी से कहा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शहरयार ने धीमे लहजे में शर्माते हुए कहा। ये शाल और दुआ एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। हंस क्यों रही हो तुम दोनों? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया तुम लोगों को? शहरयार ने मुंह बनाकर कहा। हम तो बस ऐसे ही हंस रहे हैं, दुआ ने कहकर लगाकर हंसते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो दुआ। अच्छा ये बताओ, क्या वो तुमसे शादी भी करेगी या नहीं? ये शाल ने कहा। जी भाभी करेगी, उसने मुझे कहा है कि मेरे घर रिश्ता भेजो जितना जल्दी हो सके। ओह अच्छा, तो तुम मम्मी से कहो ना जाकर, वो उनके घर रिश्ता लेकर जाएं। हाँ मैंने सोचा पहले आप दोनों को बता दूं। चलो अब अम्मी से घर जाकर बात करते हैं और फिर हम लड़की को देखने चलते हैं, दुआ ने जवाब दिया। भाभी मैं चाहता हूँ आप भी जाएं हया के घर, अम्मी और दुआ के साथ। शहरयार, मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम जानते तो हो सब। भाभी मैं कुछ नहीं जानता, आपको जाना होगा प्लीज़। शहरयार जिद नहीं करो, मैं नहीं जा सकती, तुम
اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے آنا۔ شہریار نے منہ بنا لیا۔ پریشان نہیں ہو، تم گھر جا کر امی سے بات کرو اور رشتہ بھیجو اس کے گھر۔ تم بھی جلدی سے شادی کرو اور اپنی لائف جیو اب، یشال نے کہا۔ وانیہ نے احمد شاہ کو اپنی فوٹو بھیجی۔ کافی دیر تک وہ رپلائی آنے کا انتظار کرتی رہی مگر احمد شاہ نے اسے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ اسے احمد شاہ کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور اس نے احمد شاہ کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وانیہ کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تیار ہونے کے بعد سیدھا احمد شاہ کے آفس جانے کے لیے نکل گئی۔ آفس جانے کے بعد اسے خبر ملی کہ احمد شاہ تو آج آفس ہی نہیں آئے، وہ چھٹی پر ہیں۔ وانیہ نے احمد شاہ کے آفس میں کافی تماشا لگایا کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، احمد شاہ یہاں ہی ہے، بلاؤ اسے۔ بہت مشکل سے احمد شاہ کی سیکرٹری نے وانیہ کو وہاں سے نکالا۔ آفس کے باہر کھڑی ہو کر اس نے دوبارہ احمد شاہ کو کال کی مگر ابھی تک اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کل اسے اپنی بیوی پر بہت رحم آ رہا تھا، ضرور وہ اسی کے پاس ہمدرد بن کر گیا ہوگا۔ وانیہ وہاں سے اسپتال جانے کے لیے نکل گئی اور اس نے اسپتال میں جا کر دیکھا یہاں تو کافی رش ہے اور وہ کیسے ڈھونڈے گی احمد شاہ اور یشال کو یہاں پر۔ وہ ریسیپشن پر گئی اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ یشال نامی کوئی لڑکی ایڈمٹ ہے کیا؟ وہاں ریسیپشنسٹ نے اسے بتایا کہ جی ہے، مگر آپ کیا لگتی ہیں پیشنٹ کی؟ ایسے ہم کسی انجان کو نہیں بتاتے کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں۔ میں ان کی دوست ہوں اور آپ پلیز مجھے ان کا روم نمبر بتا دیں، مجھے ان سے بہت ارجنٹ کام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی دوست ہیں تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ ان کا روم نمبر 11 ہے، آپ یہاں سے رائٹ چلی جائیں، آگے آپ کو روم مل جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ وانیہ یہ کہہ کر وہاں سے روم ڈھونڈنے چلی گئی۔